اردو کور کے معزز دوستوں، پچھلے دنوں اپنی ایک ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان کے وین 2030 اور اس میں شامل پروجیکٹس کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک تفصیلی ویڈیو ہم نے نیوم سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے بھی شیئر کی تھی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیوم دی لائن سٹی پروجیکٹ ایک میگا اسائنمنٹ تھی جس پر بہت تیزی سے کام بھی جاری تھا۔ جب شروع میں یہ پروجیکٹ اناؤنس کیا گیا اس وقت بہت سارے تجزیہ نگاروں کو یقین نہیں تھا کہ یہ پروجیکٹ واقعی میں پورا ہو سکتا۔ آج کے ریئیکشن ویڈیو میں آپ کو ایک امیزنگ چیز بتانے لگا سعودی عربیہ کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سعودی عربیہ اب دبئی جیسا بننے جا رہا ہے، بننے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے حالیہ میں نیوم سٹی کو اناؤنس کیا تھا کہ اس میں جو بلڈنگ ہم بنائیں گے وہ برج خلیفہ سے زیادہ اونچی ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ساری چیزیں ہوں گی وہ دبئی سے زیادہ ہٹ کے ہوں گی۔ اس پہ ہم بہت زیادہ خرچہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دیوار بھی بنانے کی کوشش کی ہے، وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ ابھی اس کے حوالے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے یہ خرچہ کیا ہے ان کا بہت ہی سارا نقصان ہو چکا ہے۔ اب یہ شاید کمپلیٹ ہو رہا ہو، کیونکہ جو ان کا ویژن تھا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ سعودی عربیہ کا اتنا بڑا کیا نقصان ہوا ہے مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں ہے، بلکہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ آپ نے اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دینی ہے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، سپورٹ بھی کرنا ہے، آپ نے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سکتا ہے یہ ایک ناممکن منصوبہ لگ رہا تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے سعودی عرب نے جس طرح جدید انداز اپنائے ہیں اور کئی میگا پروجیکٹس جو دیکھنے میں ناممکن لگتے تھے انہیں نہ صرف کامیابی سے پورا کر کے لانچ کیا، بلکہ آج کے سعودی عرب کو دیکھتے ہوئے یقین کرنا مشکل ہے کہ جتنی جدت اس وقت آ چکی ہے یہ کچھ عرصہ پہلے تک صرف ایک خواب تھا۔ سعودی عرب کے اسی ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے منصوبہ سازوں کو یقین تھا کہ نیوم سٹی پروجیکٹ بھی ضرور پورا ہوگا، اور جیسا کہ سوچا جا رہا ہے یہ ایک ایسا شہر بنے گا جو آج تک کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اب سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ پروجیکٹ تقریباً فیل ہو چکا ہے۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے اس کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سعودی عرب کے بارے میں سنتے ہی وسیع و عریض صحرا، خشک اور بنجر زمین کے ساتھ ساتھ تیل کے ساتھ اس کی وابستگی ذہن میں آتی ہے۔ لیکن آج کا سعودی عرب پہلے سے بہت زیادہ بدل چکا ہے اور بے حد جدت بھی اختیار کر چکا ہے۔ یو اے ای سے متاثرہ منصوبے زیادہ تر اس لیے بنائے گئے کہ معاشی طور پر تیل پر انحصار کم کیا جا سکے اور دوسری جگہوں میں انویسٹ کر کے وہاں سے انکم حاصل کی جا سکے، اور خاص طور پر ٹورزم انڈسٹری پر توجہ دینی شروع کی گئی۔ یہ سب زیادہ تر وین 2030 کے منصوبوں کا حصہ ہے، جس کا بنیادی مقصد سعودی عرب کو معاشی طور پر مزید مستحکم کیے جانے کے ساتھ دنیا کے مطابق جدید ترین کرنا بھی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوم دی لائن سٹی ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے تھے کہ یہ سعودی عرب کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ اس منصوبے کے تحت سعودی عرب کے شمال مغربی حصے نیوم میں ایک ایسے جدید ترین شہر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ یہ ایڈوانس اور پائیدار ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈرن سٹی لائف کا ایک بالکل نیا آئیڈیا پیش کرتا ہے۔ اسے نیوم دی لائن سٹی کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کا ڈیزائن دیکھنے والوں کو میں بتاتا چلوں کہ جو یہ نیوم سٹی انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اس میں ایک مصنوعی چاند کو بھی بنایا جانا تھا۔ دبئی سے ہٹ کے اس میں نقشی چیزیں یوز کی جانی تھی، اور میرے خیال میں اس میں یہ بھی اناؤنس کیا گیا تھا کہ ان نان مسلم لوگ بھی یہاں پہ رہ سکتے ہیں اور مسلم لوگ بھی یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اسلام نام کی چیز شاید دیکھنے کو اس سٹی میں نہ ملے، کیونکہ یہاں پہ اسرائیل کے جو بزنس مین ہیں وہ انوالو ہیں، وہ اس چیز کو ڈیزائن کر رہے ہیں۔ اور یہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جہاں پہ رہتے تھے رہائش تھی، تو یہ وہ بستی ہے، ان کی فیملیز ابو بکر صدیق کی جو پیچھے سے آ رہی ہے وہ یہاں پہ موجود تھی، ان کو بھگا دیا گیا تھا، اور یہاں پہ اس کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کو دبئی سے زیادہ اچھا سٹی بنانا ہے۔ دبئی میں جو نظام چل رہا ہے، جیسا بھی ہے آپ کو اس چیز کا علم ہوگا، وہ نظام نیوم سٹی میں لانا چاہتے تھے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ ناکام کیوں ہو چکا۔ 170 کلومیٹر لمبی لائن اور 500 میٹر اونچی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ یہ لائن سٹی چوڑائی میں بہت کم رکھا گیا، جو کہ قریباً 200 میٹر کے قریب ہے۔ شیشے کی دیواروں کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے اس شہر کا اگر تصور کیا جائے تو ذہن میں ایک خوبصورت اور جدید ترین شہر کی تصویر ابھرتی ہے۔ لائن سٹی کا منصوبہ بنیادی طور پر بالکل نیا نہیں ہے۔ انجینئرز نے کئی سالوں پہلے جب اس کا تصور پیش کیا، اس وقت بنیادی وجہ کم جگہ پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا تھا۔ ایک دو ملکوں میں پہلے بھی لائن سٹی ڈیزائن کیے گئے کہ ملک میں لوگوں کو رہائش بھی مل جائے اور باقی منصوبے بھی چلتے رہیں، لیکن سعودی عرب کا لائن سٹی سب سے منفرد اس لیے ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا جدید ترین شہر بننے جا رہا تھا۔
जिसे खास तौर पर टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए बनाया जाना था, जहां दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून इन्वेस्ट करेंगे और बुनियादी तौर पर यह सियाती और रिहायशी सरगर्मियों का मरकज होगा। इसमें न कारें होंगी और न रोड्स और न ही कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होगा, क्योंकि इस शहर के बारे में बुनियादी तस्वुर यह है कि यह माहौल दोस्त शहर होगा जिसमें कुदरती आबो हवा को अपनी असल हालत में बरकरार रखा जाए। चूंकि न्यूम सिटी में कोई रोड्स नहीं होंगे और न ही कोई गाड़ियां चलेंगी, इसलिए यहाँ स्मार्ट टेक्नोलॉजी, खुद से चलने वाली कारें और बहुत सी माहौल दोस्त इमारतें होंगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पाइन लेयर तामीर की जाएगी, जिसमें फुली आर्टिफिशियल एजेंट हाई स्पीड ट्रेन का निजाम होगा। किसी को भी पूरे न्यूम शहर के 170 किलोमीटर में कहीं भी जाना हो, वो लिफ्ट के जरिए उस फाइन लेयर में जाएगा और ट्रेन में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। इस पूरे 170 किलोमीटर को ये हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 20 मिनटों में कवर कर लेगी। इसके बारे में कहा जा रहा था कि एक दफा जब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो अंदाजे के मुताबिक करीबन 9 मिलियन के करीब लोग यहाँ आबाद किए जाएंगे और करीब करीब 40 लाख लोगों को मुलाजमतें दी जाएंगी। दोस्तों, न्यूम शहर, जिसे सऊदी अरब का मुस्तकबिल का गैगा सिटी भी माना जा रहा था और इसकी तामीर भी बहुत जबरदस्त तरीके से जारी थी, इसी सिलसिले में जनवरी 2023 में सऊदी अरब की तरफ से जारी करदा एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की गई, जिसमें बताया गया था कि न्यूम सिटी अब तक कितना तामीर हो चुका है और इस मंसूबे की प्रोग्रेस कहां तक है, जिसका वाज़ेह मतलब था कि सऊदी अरब इस मंसूबे को लेकर बेहद संजीदगी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब हालात एकदम से बदल चुके हैं। हाल ही में ये खबर आई कि न्यूम सिटी प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, एक ऐसा मंसूबा जो कि क्योंकि सऊदी अरेबिया जो इस विजन में काम करने जा रहा था, जो फ्यूचर के लिए सोच रहा था, बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता था। गवर्नमेंट की तरफ से यही भी अनाउंस किया जा रहा था कि जितना भी हमारा पैसा है हम यहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कोशिश करें इसको बहुत ही ज़्यादा वीआईपी बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो ज़मीनी ट्रैफिक है वो ज़्यादातर नहीं होगी, ज़्यादातर और किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी थी, रोबोट को यूज़ किया जाता, और अदरवाइज लग्जरी जो चीज़ें हम और ज़्यादातर वीडियोस में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो यूज़ करी जानी थी। लेकिन नाकामी की असल वजह क्या थी, वो आगे अभी जो बाकी क्लिप रह चुका है उसमें दिखाई जाएगी। मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी को रागिब करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे न सिर्फ सियाहत में इजाफा होने की उम्मीद की जा रही थी, बल्कि मुल्क की तरक्की बढ़ने के भी नुमायां चांसेस थे। मईशत को मजबूती मिलना थी। ये मंसूबा अब अपनी असल शक्ल में बाकी नहीं रहा। दुनिया भर में मौजूद जिद्दत पसंदों, कारोबारी हलकों, मुहक्किकीन और सरमायाकारों के लिए इस शहर में बहुत कुछ डिजाइन किया गया था, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत आना थी, जहां वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि सऊदी अरब के लिए भी तरक्की की नई राहें खोल सकते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने मेगा लेवल पर शुरू किए जाने वाला मंसूबा फेल कैसे हो सकता है। तो आपको बताते चलें कि ये शहर असल में $500 बिलियन की लागत से तैयार किया जाना था। इस प्रोजेक्ट में दो 500 मीटर ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स एक दूसरे के साथ बनाए जा रहे थे, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 170 किलोमीटर पर फैले होने थे, और इस सब के लिए बहुत बड़ी तादाद में बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन की दिलचस्पी चाहिए थी, जो कि बदकिस्मती से अब सऊदी अरब को मुयस्सर नहीं आ सकी। इन्वेस्टर्स की शदीद कमी की वजह से वो प्रोजेक्ट, जिसे असल में 170 किलोमीटर लंबा होना था, वो अब सिर्फ 2.5 किलोमीटर तक ही मुकम्मल हो सकेगा। चूंकि $500 बिलियन एक इतनी बड़ी रकम है कि इसका हिसाब भी लगाना मुश्किल है, और इसके लिए जितनी तादाद में बिजनेस कंपनियों और टाइकून्स की जरूरत थी, उतनी डील्स नहीं हो पाई, जिसका साफ मतलब ये है कि ये सारे अरबों खरबों रुपए अब सऊदी अरब को खुद लगाने होंगे, जो कि यकीनन मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को स्क्वीज कर दिया गया है और इसका हर एलिमेंट कम कर दिया गया है, जिसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई, इसमें बनाए जाने वाले मंसूबों की तादाद और लोगों का तखमीना वगैरह हर चीज में बेहद कमी कर दी गई है, ताकि मंसूबा किसी तरह पूरा हो जाए, बिल्कुल खत्म ना हो, क्योंकि ये पहले से ही अपने तामीरी मराहल में था। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि अब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि न्यूम सिटी जैसा शुरू में सोचा और बताया गया था, अब इससे मुख्तलिफ होगा। सबसे पहले तो इसकी लंबाई 170 किलोमीटर से बेहद कम करके सिर्फ 2.5 किलोमीटर कर दी गई है, जो कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फेलियर है। यहाँ अब सिर्फ 3 लाख लोगों की गुंजाइश बन पाएगी, जहाँ पहले 1.5 मिलियन लोगों की रिहाइश का मंसूबा बनाया जा रहा था। माहिरीन का कहना है कि ये मंसूबा न सिर्फ बेहद पेचीदा बल्कि बेहद महंगा भी था। अगर जिस तरह सोचा गया था उसी तरह पूरा हो जाता तो वाकई ये दुनिया में एक अजूबा गिना जाता, लेकिन बदकिस्मती से तेल की मौजूदा सूरत हाल की वजह से सऊदी अरब के लिए इस इतने बड़े प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना नामुमकिन है,
اور کہا جا سکتا ہے کہ دی نیوم سٹی پروجیکٹ بری طرح سے فیل ہو چکا ہے۔ سعودی عربیہ کے حوالے سے ایک امیزنگ ویڈیو تھی، کیونکہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا اسٹارٹنگ سے، میں نے آگے بھی بات کیا کہ یہ پروجیکٹ ہم بہت بڑا پروجیکٹ بنانے لگے ہیں، اور جتنا بھی ہمارے گورنمنٹ کا پیسہ ہوگا، جتنی بھی انویسٹ ہوگی، ساری ہم یہاں پہ کریں گے، اور بہت سارے آؤٹ آف کنٹری کے جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، نان مسلم ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈیل کریں گے۔ میرے خیال میں وہ ڈیل صحیح طرح سے ہو نہیں پائی، جتنا وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے نہیں ہو پایا۔ 170 کلومیٹر سے 2.4 یعنی 2.5 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ سٹی بنانا ایک ناکامی ہی ہے، کیونکہ 170 کلومیٹر کتنا بڑا فاصلہ ہے، اور 3 کلومیٹر کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ یہ بہت بڑا سعودی عربیہ میں ایک فیلئر ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کومنٹس میں رائے ضرور دینی ہے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا ہے۔ آپ اس سپورٹ اور محبت کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے۔ تب تک کے لیے چلتا اللہ حافظ پاکستان۔